ہماری جمعرات کی بائبل اسٹڈی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور اس ہفتے ہم اعمال کی کتاب کا 7واں باب اس کا مطالعہ کریں گے۔ اور لیکن 7واں باب جو ہے وہ مقدس اسطفنس کی زندگی کی کہانی ہے اور اس کی شہادت کا واقعہ اس میں درج ہے۔ پچھلے باب میں ہم نے دیکھا کہ مقدس اسطفنس کو کس طرح سے چنا گیا۔ جب 7 لوگ کلیسیا میں سے چنے گئے کہ وہ خدمت کا کام انجام دیں، تو اسطفنس ان میں سے ایک تھا، اور اس کے کردار کے لیے کہا گیا کہ وہ ایک ایگزامپلری کردار تھا۔ وہ خداوند کے پاک روح سے معمور اور خداوند کی خدمت میں سرشار خادم تھا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 6 باب کے آخر میں ہم اسطفنس کو دیکھتے ہیں کہ وہ پریچنگ اور ٹیچنگ میں بھی مشغول ہے، اور اس کے ذریعے بڑے بڑے کام، عجیب کام ظاہر ہو رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسطفنس کو ٹارگٹ کیا جائے، کہ اس کو ایکیوز کیا جائے، اس پر الزام تراشی کی جائے، اس کو بلاسفیمی کے لیے الزام لگایا گیا، اور کہا گیا 2-3 باتیں خاص طور پر کہ یہ موسیٰ اور اس کے جو احکامات ہیں ان کے خلاف بات کرتا ہے، خدا کے خلاف بات کرتے ہیں، اور اس نے یہ کہا ہے کہ ہیکل جو ہے وہ تباہ اور برباد ہو جائے گی۔ اور ان چیزوں کی وجہ سے انہوں نے اس پر الزام لگایا، اور اس الزام کے نتیجے میں اس کو چیف پریسٹ اور سردار کاہن کے آگے پیش کیا گیا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مقدس اسطفنس اس ساری مخالفت میں بھی بڑی دلیری کے ساتھ جو ہے وہ سردار کاہن کے سامنے پیش ہوتا ہے، اور سردار کاہن نے اسے کہا کہ کیا تو اپنے بارے میں کیا کہتا ہے؟ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیون کس طرح سے جواب دیتا ہے۔ جو مین ایکوزیشن تھی، جو مین الزام تھے اس پر کہ یہ بلاسفیمی کے جو لفظ ہیں یہ استعمال کرتا ہے موسیٰ کے بارے میں، خدا کے بارے میں، ہیکل کے بارے میں، اور آخر میں یہ کہ یہ کہتا ہے کہ خداوند یسوع جو ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ وہ اس ہیکل کو تباہ اور برباد کر دے گا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ موسیٰ کے بعد ابراہیم کے بعد بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ سب سے زیادہ اہم نبی تھا، اور کیونکہ اس نے ان کو مصر کی غلامی سے چھڑایا تھا، اور وہ ان کو مقدس سرزمین، وعدے کی سرزمین میں لے کر آیا تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ڈیلیورنس، ان کی جو آزادی، غلامی سے جو آزادی ملی ان کو مصر کی غلامی سے، وہ ہر سال آج بھی یاد کی جاتی ہے، اور اس کے لیے ہم فسح کی عید، بنی اسرائیل فسح کی عید مناتے۔ خداوند یسوع بھی جب زمینی خدمت کے دوران فسح 3 سالوں میں مختلف جگہوں پر اس کا یا دوسری جگہوں پر بھی اس کا ذکر ہے کہ انہوں نے بھی فسح میں شامل ہوئے۔ وہ یہودیوں کے سب سے اہم نبیوں میں سے ہے، اور اس کی وجہ سے توریت کی کتاب اس پر اتری، اور قرآن نے اس کو 10 حکم دیے، اور وہ جو 10 حکم ہیں وہ گویا بنیاد ہے یہودی قانون کی اور یہودی شریعت کی، اور اسی لیے اس کو شریعت دینے والا، قانون دینے والا، لا وغیرہ کہا جاتا ہے۔ اگر ہم اس کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں کہ موسیٰ کی کہانی کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، تو ہمیں ایکسڈس، خروج کی کتاب کا مطالعہ، اس کا پہلا حصہ ضرور اس کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ اور اعمال کی کتاب 3 باب اس کی 22ویں آیت میں پطرس رسول خداوند یسوع کو موسیٰ سے اس کی تشبیہ دیتا ہے، اور اس کا تعلق ڈیوٹرانومی کے 18ویں باب اور اس کی 15 آیت سے جوڑتا ہے، جہاں پر کیا لکھا تھا؟ ڈیوٹرانومی میں لکھا ہے کہ موسیٰ نے کہا
کہ خداوند تمہیں ایک ایسا میرے the God will raise up for you a prophet like me. میرے جیسا ایک نبی تمہاری قوم میں سے ظاہر ہوگا اور from your brethren یعنی اس کی heritage اس کی جو وہ ذات اس کی جو وہ اس کا حصہ اس کی heritage جو ہے وہ بنی اسرائیل ہوگا اور him you shall hear اس کی آواز سنو. اب جو ہیکل کے سرپرست تھے جو چیف پریسٹ تھا جو سردار کہن اور اس کے پریسٹ تھے اور جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس وقت کی وہ سردار قیافہ تھا اور یہ وہی سردار کہن تھا جس نے خدا یسوع کا ٹرائل کیا تھا. اس لیے وہ ایکسپٹ نہیں کرنا چاہتے تھے کہ یہ وہی جس کی بابت موسیٰ نے کہا کہ میرے جیسا نبی ظاہر ہوگا وہی خدا یسوع ہے وہی مسیح ہے. تو اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے اور انہوں نے بڑا کنفیوژن کریٹ کیا ہوا تھا. وہ خوش تھے کہ خدا یسوع مسیح جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے وہ اب اس دنیا سے چلا گیا ہے اور وہ سوچتے تھے کہ شاید اس طرح سے سارا معاملہ ختم ہو جائے کیونکہ انہوں نے تو یہ بھی مشہور کیا تھا کہ اس کے شاگرد آئے تھے اور اس کے جسم کو اور اس کی باڈی کو وہ لے کر چلے گئے. لیکن اب کیا ہوا کہ جب سے 5 روح کا نزول ہوا پینٹیکوسٹ کے بعد وہ دیکھتے ہیں کہ 1 نہیں 12 نہیں 120 نہیں بلکہ ہزاروں لوگ اسی یسوع کی منادی اور پرچار کرتے ہیں. اسی لیے ان کی سب سے بڑی شرط یہ ہوتی تھی کہ یسوع کے نام میں تم نے کوئی گواہی نہیں دینی یسوع کا نام نہیں لینا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے یوحنا بپتسمہ لینے والے نے بھی مرنے سے پہلے یہ پوچھنا چاہا کہ تو بتا کہ تو ہی ہے جو آنے والا تھا کہ ہم کسی اور کی راہ دیکھیں. لوکا 7 باب 18 سے 19 آئے اور پھر یوحنا 1 باب اس کے 45 آیت میں ہم دیکھتے ہیں کہ فلپس نے نتھانیل کو کہا کہ ہمیں وہ مل گیا جس کی ہم راہ دیکھتے تھے جس کے بارے میں موسیٰ نے شریعت کی کتاب میں اور انبیاء کی صحائف میں جس کا ذکر کیا ہے وہ خداوند یسوع المسیح ہی ہے. جو پطرس نے انجیل کی کتاب اس کا 3 باب اس کی 22 آیت میں اس کو ڈیٹرانومی کی 18 باب اس کی 15 آیت سے اس کا موازنہ کیا ہے جو موسیٰ نے کہا کہ میرے جیسا نبی برپا ہوگا. اور بہت سارے لوگوں نے اس پر بڑی ریسرچ کی ہے بڑی مطالعہ کیا اور انہوں نے بہت سارے چیزیں اور دلائل اور اخذ کیے ہیں یہ بتانے کے لیے کہ کس طرح سے موسیٰ اور خدا یسوع مسیح میں مختلف طریقے سے اور سملیرٹیز ہیں. مثال کے طور پر وہ کہتے ہیں کہ لکھا ہے کہ وہ تم بھائیوں میں سے ہوگا اور یسوع بھی جو ہے وہ یہودی تھا اور اس کے جو ہیریٹیج ہے اس کی جو میراث ہے وہ بھی ٹرائب آف جوڈا اور یہودا کے قبیلے سے تھا. اور اسی طرح سے دیکھتے ہیں کہ دونوں شیپرڈز ہیں اور دونوں چرواہے تھے اور یسوع نے کہا اچھا چرواہا میں ہوں اور موسیٰ بھی ایک چرواہا تھا اور فیگریٹیولی بھی اور لٹرلی. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں نے ایجپٹ میں اپنا بچپن گزارا اور دیکھتے ہیں کہ جیزس ہیڈ ٹو بی خدا یسوع کو چھپا کے مصر لے جایا گیا جہاں وہ چند سال رہا اور موسیٰ بھی ایجپٹ میں بڑا ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ دونوں کے وقت جب وہ پیدا ہوئے تو بہت ہی برے اور ظالم بادشاہ تھے جنہوں نے سارے یہودی لڑکوں کو مروانے کا حکم دیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ فرعون نے سب کو حکم دیا تھا کہ جتنے ہیبرو یہودی بچے ہیں ان کو ڈراؤن کر کے ان کو پانی میں بہا دیا جائے مار دیا جائے. اور اس طرح سے ہیروڈس کا بھی یہی حکم تھا کہ جو بیبی بوائز ہیں جو بھی یہودی بچے ہیں ان کو مار دیا جائے. پھر دیکھتے ہیں
کہ دونوں کو خدا نے لیڈ کرنے کے لیے، لوگوں کے آگے چلنے کے لیے، رہنمائی کے لیے اور زندگی دینے کے لیے، بچانے کے لیے استعمال کیا۔ دونوں کی طرف سے دونوں کے وسیلے خدا نے معجزات کیے اور دونوں نے کووننٹ انسٹیٹیوٹ کیا، اور وہ کووننٹ کیا تھا کہ موسیٰ کے ذریعے خدا نے جو حکم دیا تھا کہ اگر اپنا ایک لیم تم سیکریفائس کرو اور اس کا جو خون ہے وہ اپنے دروازوں کی چوکاٹوں پر لگاؤ، لیکن خدا یسوع آن دی ادر ہینڈ خود وہ برا بن کے ہمارے لیے اپنی جان اس نے دی۔ اور دونوں اس طرح سے مختلف طریقے سے ہم نے دیکھا کہ مطالعہ جات میں یہ عکس کیا گیا ہے کہ کیسے موسیٰ اور خدا یسوع کی زندگی میں سملیرٹیز تھی، اور یہ گویا ابتدائی کلیسیا میں اور جو لوگ تعلیم دیتے تھے ان کو اس بات کا علم تھا، اور اسی کے وسیلے وہ سکھاتے تھے پوری کمیونٹی کو کہ کس طرح سے قرآن کے کلام کا سلسلہ پرانے عہد سے شروع ہوا۔ قرآن یسوع میں ایک ایک پروفیسی، ایک ایک نبوت جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے، اور یہ ایک تسلسل ہے۔ قرآن جو آیا ہے اس دنیا میں، جو سکھاتا تھا، جو وہ کرتا تھا، اب ایمان کی کتاب میں وہ سلسلہ جاری اور ساری رہی۔ دوسری ایکوزیشن یہ تھی کہ وہ قرآن یسوع نے کہا کہ یا نئے کرسچن جو یروشلم کی کلیسیا ہے وہ کہہ رہی ہے کہ یہ جو ہیکل ہے یہ برباد ہو جائے۔ قرآن یسوع نے تو یہ کہا تھا کیونکہ وہ وہی ہے جو فیوچر کو جانتا ہے اور جو مستقبل کو دیکھتا تھا، اور ہم سب جانتے ہیں کہ AD 70 میں کچھ ہی سالوں کے بعد وہ ہیکل تباہ اور برباد ہو گئی، اور خدا نے کہا تھا کہ پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا۔ لیکن مسئلہ جیوز کے لیے یہ تھا کہ وہ تو مستقبل کو نہیں دیکھ سکتے تھے، اور ان کے لیے یہ تھا کہ ان کی اسٹیبلشمنٹ خطرے میں تھی، ان کی لیڈرشپ خطرے میں تھی، ان کی روزی روٹی خطرے میں تھی، اور وہ سمجھتے تھے کہ اس سے بڑی بلاسفیمی کوئی نہیں ہو سکتی۔ لیکن ایک روحانی اور ایک ایموشنل اور ایک تاریخی وجہ یہ تھی کہ وہ سمجھتے تھے کہ، اور بات ایسے تھی کہ جو ٹیمپل ہے، جو ہیکل ہے، وہ تو سینٹر تھا یہودیت کا، اور وہ سمجھتے تھے کہ خدا کا یہ گھر ہے اور یہاں وہ رہتا ہے۔ جیزس نے بھی کہا یہ میرے باپ کا گھر ہے۔ وہ خداوند کی حضوری کا فوکس تھا، اور یہ اس بات کا سمبل تھا کہ خدا نے ان کو چنا ہے، وہ چنے ہوئے لوگ ہیں، خداوند ان کے درمیان رہتا ہے، یہ خداوند کا گھر ہے۔ اور یہ وہ جگہ ہے جہاں دنیا کا مطلب خدا اس نے اس کو اپنا گھر بنایا ہے۔ اور یہ بات میں سمجھتا ہوں کہ یہودیوں کو واقعی اس بات پر فخر کرنا چاہیے تھا، اور فخر کرنا چاہیے کہ خدا اس وقت کے روم میں جو طاقت تھی ان کے دار حکومت میں نہیں رہتا تھا، وہ ایجپٹ جہاں سے وہ نکلے تھے ان کے دار حکومت میں نہیں رہتا تھا، وہ بابل میں نہیں رہتا تھا جہاں وہ اسیری میں لے کے گئے، لیکن وہ یروشلم میں رہتا تھا۔ اور واقعی یہ ایک ان کے لیے ایک تاریخی بات تھی، لیکن یہ ایموشنل اور ایک حقیقت پسندی کی بات تھی کہ جس پر وہ فخر کرتے تھے۔ لیکن AD 70 میں جیسے قرآن یسوع نے پریڈکٹ کیا تھا، جیسے انہوں نے کہا تھا، تو واقعی یروشلم کو تباہ و برباد کر دیا گیا، اور ان کے کہنے کے مطابق اینٹ پر اینٹ باقی نہ رہی۔ اور لیکن قرآن یسوع نے ہیکل کے بارے میں کچھ اور بھی کہا۔ مثلا یوحنا کی انجیل 2 باب اور اس کی 19ویں آیت میں انہوں نے اپنے بارے میں بھی کہا کہ میں اس مقدس کو کیا کر سکتا ہوں، اگر وہ برباد بھی ہو جائے تو میں اس کو 3 دن میں دوبارہ کھڑا کر دوں گا۔ یہ بھی مس انڈرسٹوڈ ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو 46 سال میں بنا ہے، اور یہ کہتا ہے میں 3 دن میں بنا دوں گا، لیکن وہ یہ بھول گئے کہ وہ خدا یسوع اس کا اشارہ ان کی اپنے
जिस्म की तरफ था, उनके अपने बदन की तरफ था कि और अपने दोबारा जिंदा होकर आसमान पर जाने की तरफ था। और आज खुदावंद के फजल से वाकई खुदावंद का जिस्म जो है वो पाक रूह का मस्कन है, और हम किसी दुनियावी लोकेशन, जियोग्राफिकल लोकेशन की तरफ नहीं देखते, बल्कि हर ईमानदार अगर वो अपनी जिंदगी को, अगर वो खुदावंद के लिए अपने आप को खाली कर दे और खुदावंद के पाक रूह को आने का मौका दे, उसको पुकारे, तो खुदावंद उसकी जिंदगी में आकर रहने के लिए तैयार है। हम देखते हैं कि इस सारे एक्यूजेशंस का मुकद्दस स्टिफनेस जवाब जो है वो पूरे पुराने ज़माने की तारीख बयान करके बताता है। वो उनको ये भी बताता है कि खुदावंद सिर्फ एक जगह रहने का पाबंद नहीं। खुदावंद ने जब इब्राहिम को बुलाया था तो इब्राहिम लादूनी लोगों के दरमियान रहता था, और खुदावंद ने उसको यरूशलेम से चला कर नहीं बुलाया था, लेकिन खुदावंद उसके पास वहां पर मौजूद था। जब वो स्लेवरी में, जब वो गुलामी की जिंदगी बसर कर रहे थे, तो खुदावंद मूसा के जरिए उनके दरमियान आया और उनको वहां से आजाद करवा के ले गया। तो खुदावंद एक ऐसी बिल्डिंग या एक जगह रहने का पाबंद नहीं है, और नए अहद में खुदावंद के पाक रूह के नज़ूल के बाद खुदावंद अपने लोगों में रहने का पाबंद है। इन सारी बातों से उनको बात तो समझ आ गई, क्योंकि लिखा है कि उनके दिलों पर चोट लगी और पाक रूह ने उनको कायल किया, लेकिन वो अपने इक़्तिदार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे, और वो गोया बड़े सख्त नाराज थे। और इस नाराजगी में उन्होंने ये तहैया कर लिया कि वो स्टिफनेस को जरूर पत्थरों से संसार करके मारेंगे, और वही जो सजा शरीयत के मुताबिक उनकी इजाजत थी, वो उसको शहर के बाहर ले गए और उन्होंने उसको मारने का तहैया किया। और हम देखते हैं कि इन लम्हात में भी हम देखते हैं कि स्टिफनेस किस कदर कायम अपने ईमान पर कायम रहता है, और उसने उन लम्हात में यीशु को, आसमान को खुला और यीशु को खड़ा पाया। और हम देखते हैं कि जीसस के खड़े होने का मतलब ये है कि खुदावंद यीशु बिल्कुल गोया स्टिफनेस की रहनुमाई और सॉलिडरिटी में उसके साथ खड़ा था, और वो देख रहा था कि उसका खादम किस तरह से उस ईमान में कायम है, और उन बातों में जिनका उसने हुक्म दिया था उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारता है। और हम देखते हैं कि वो जो स्टिफनेस है वो पहला मार्टर, हमारी तारीख का पहला मार्टर है और पहला शहीद है, और जिसके वसीले जो टेस्टिमनी है वो उस कलीसिया में कायम हुई। और न सिर्फ ये कि उसने अपनी जिंदगी दी, लेकिन जिंदगी के लम्हात में भी उसने इस बात की गवाही दी कि यीशु को खड़ा मैं देखता हूं। न सिर्फ ये, बल्कि उसने ये भी इस बात का भी इकरार किया और लोगों के लिए माफी मांगी। उसने कहा कि क्या कहा, लॉर्ड जीसस रिसीव माय स्पिरिट। पहले उसने अपनी जान यीशु के हवाले की, हमारी जिंदगियों का मालिक आज भी अभी भी। जब हम जिंदा हैं वो हमारा खुदावंद है, जब हम मर जाते हैं फिर भी वो हमारा खुदावंद है, और उसी को हमने अपनी जिंदगी जो है वापस करनी है। ये हमारी स्टूवर्डशिप का, ये हमारी खिदमत का, ये हमारी खिदमत है कि हम जिंदगी में और जिंदगी के बाद हमारी जो स्टूवर्डशिप, हमारी जो अकाउंटेबिलिटी है वो खुदावंद के पास है। और आखिरी उसने कहा, लॉर्ड जीसस रिसीव माय स्पिरिट। खुदावंद यीशु तो मेरी रूह को, मेरी जान को, मेरी जिंदगी को कबूल कर, और डू नॉट चार्ज देम विद सिन, और इनको इस गुनाह की सजा ना दे। और गोया ये वो अल्फाज है जो खुदावंद यीशु ने भी सलीब पर से कहे। गोया स्टिफनेस की गवाही
اور ایک ایسی گواہی ہے جس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ سچا مسیحی اور خدا یسوع کے نمونے پر اپنی زندگی کو استوار کیے ہوئے تھا اور آخر تک انہی اصولوں پر قائم رہ کر اس نے زندگی گزاری. لیکن ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ اسٹیفنس کی اس دعا کے نتیجے میں خداوند نے کلیسیا کو شاؤل دیا جو بعد میں پال اور پولس رسول بن کر کلیسیا کا انتہائی ذمہ دار اور اہم خادم ثابت ہوا. کیونکہ لکھا ہے کہ وہ شخص تھا جو کپڑوں کی دیکھ بھالی کر رہا تھا اور وہ سنہیڈرین کا ممبر تھا. اس نے ووٹ ڈالا اسٹیفن کی اس پنشمنٹ کے لیے اور وہ جگہ جگہ جاتا اور ایمانداروں کو تنگ کرتا, ان کو پکڑواتا اور سردار مہر کے پاس لا کر پیش کرنے والوں میں سے تھا. لیکن اسٹیفن کی دعا کے نتیجے میں میرا ایمان ہے کہ خداوند نے کلیسیا کی دعا کو سنا اور کلیسیا کو پال جیسا شخص دیا. ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیفن کی یہ مثال اور اس کی زندگی ہم سب کے لیے ایک مثال ہے. اور میں آج کے جو بائبل سوسائٹی کا یہ دورانیہ ہے اس کو ایک سچی کہانی کے ساتھ ختم کرنا چاہتا ہوں. میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اسٹیفن کی طرح تھا اور میں اس کے بپتسمے کے وقت موجود تھا. جب اس کا بپتسمہ ہوا تو وہ اپنا ہاتھ پار پر کھڑا کر رہا تھا اور استغفار کرنے پر پوچھنے پر اس نے کہا کہ اس سے پہلے میرا ہاتھ جو تھا وہ اٹھتا نہیں تھا, میرا ہاتھ سوکھ چکا تھا, لیکن بپتسمے کے وقت خداوند نے مجھے شفا دی ہے اور میں اپنا ہاتھ ہلا سکتا ہوں. میں یہی کہنے کی کوشش کر رہا ہوں. کچھ دیر کے بعد وہ اپنے گاؤں چلا گیا. وہاں اس نے ایک چھوٹے سے اسکول میں بچوں کو اور دوسرے لوگوں کو پڑھانا شروع کر دیا. اور ایک دن ایک بڑے ہی ایکسٹریمسٹ گروپ کے لوگ اس کے پاس آئے اور اس کو انہوں نے مارا اور انہوں نے کہا کہ آئندہ ہم سننا نہیں چاہتے کہ تو یسوع کے نام میں کسی کو تعلیم دے. وہ بڑا مایوس ہوا, لیکن اس نے اسی دن اپنے سارے خاندان کو, اپنے دوستوں کو اکٹھا کیا اور اس نے ان کو بتایا کہ کس طرح سے خداوند یسوع مسیح کے وسیلے میری زندگی بدل گئی, کس طرح سے میں نے بپتسمہ پایا, کس طرح سے مجھے بپتسمے کے وقت جسمانی طور پر شفا کا تجربہ ہوا, کس طرح سے روحانی طور پر میں نے خداوند کے پاک روح کو اپنی زندگی میں پایا ہے اور جس کا میں پرچار اور تعلیم دینے سے کبھی نہ رکوں گا. اور وہ سب کچھ بتانے کے بعد ان کے سامنے گرا اور وہ خداوند کے پاس چلا گیا. اس نے اپنی روح گیا خداوند کو سونپ دی اور وہ خداوند کی حضوری میں پہنچ گیا. یہ وہ کہانی ہے جو مجھے گویا اسٹیفنس کی کہانی کے بہت قریب لے آتی ہے. اس نے بھی مرنے سے پہلے پورا اپنا مقدمہ, اپنا پورا ایمان کا خلاصہ اور وہ سب کچھ جو جانتا تھا, جو پاک روح کے وسیلے اس تک پہنچا تھا, وہ دوسروں تک پہنچایا اور پھر جانتے بوجھتے willingly خداوند کے خواب میں خوشی سے اپنی جان خداوند کے حوالے کر دی. اور آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ خداوند اپنی کلیسیاؤں میں, اپنے لوگوں میں ایسے ہی کام کرتا ہے. اور ہماری دعا ہے, میری دعا ہے کہ خداوند ہم سب کو ایسے ہی مضبوط مسیحی بنائے کہ ہم اسٹیفن کی طرح جب بھی خداوند ہمیں موقع دے, چاہے کتنی ہی مشکلات اور تکلیف کا زمانہ کیوں نہ ہو, کتنے ہی پرسیکیوشن کیوں نہ ہو, کتنے ہی دشمن کیوں نہ ہو جو ہم پر مختلف الزامات لگائیں, لیکن ہم اپنے ایمان میں قائم رہتے ہوئے, اس کی گواہی دیتے ہوئے, اپنی زندگی اس کے ہاتھ میں سونپتے ہوئے اس کے پاس چلے جائیں. خدا آپ سب کو برکت دے.